داستان عجیب نام کی کتاب، جس کا نام ہی داستان عجیب ہے، اس کتاب میں ایک واقعے کو نقل کیا گیا کہ ایک لکڑہارا تھا اور ایک اس کی بیوی تھی۔ تو لکڑہارے کی بیوی ایک محل کے اندر کام کیا کرتی تھی، نوکرانی تھی، اور یہ لکڑہارا لکڑیاں کاٹا کرتا تھا۔ چنانچہ کسی نے انہیں بتایا کہ 22 رجب کے دن اگر امام جعفر صادق کے نام سے نذر مانو گے، کنڈے بھرو گے، تو تمہاری ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کی بیوی کو بھی یہی پتہ چلا، دونوں نے مل کر 22 رجب کے دن کنڈے بھرے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کی نذر دی اور یہ عقیدہ رکھا اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو کیا لکھتے ہیں اس کتاب میں آگے کہ یہ لکڑہارا ایک مرتبہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا، لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس کا کلہاڑا گرا تو ایک آواز ہوئی، اور جب اس نے اس جگہ کو کھود کر دیکھا تو وہاں سے خزانہ نمودار ہو گیا۔ یہ جھوٹی روایت ہے، یہ جھوٹا واقعہ ہے، ایسی کوئی روایت، ایسا کوئی واقعہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ یہ تبع تابعین میں سے تھے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے تھے۔ یہ نعوذ باللہ اپنی نظر کا، اپنی نیاز کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی نیاز دینا، دوسروں کے لیے جانور ذبح کرنا، دوسروں کے لیے پکوان بنانا یہ حرام ہے، وہ جانتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لکڑہارے کی بیوی کے تعلق سے اور لکڑہارے کے تعلق سے جو 22 رجب کے دن کنڈوں کی نیاز کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ جھوٹا واقعہ ہے، یہ صرف ایک افسانہ ہے، یہ حقیقت میں داستان عجیب ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب آئیے، اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے، 22 رجب کے دن جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی نیاز دلاتا ہے، تو اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کیا اسلام اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا اس کو رد کر دیتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، ہمارا مشکل کشا، حاجت روا اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا، ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں شفا دینے والا، ہمیں اولاد دینے والا، ہماری بگڑی بنانے والا اگر کوئی ہے تو اکیلا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مرادیں سننے والا نہیں ہے۔ اگر ہمیں مراد مانگنی ہے، اگر ہم نے دکھڑا سنانا ہے، اگر ہم نے نظر ماننی ہے تو اللہ کے لیے نظر مانے، غیر اللہ کے لیے قطعاً نظر نہ مانے، کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم والفرقان حمید سورہ اعراف آیت نمبر 55 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم لوگ اپنے پروردگار کو پکارو، ادعو ربکم تضرعا وخفیا، گڑ گڑا کر پکارو، چپ کے پکارو، انہو لا يحب المعتدین، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے نکل جانے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہم ایمان والوں کو قرآن کریم میں ایک خوبصورت دعوت دی ہے۔ کیا دعوت دی ہے رب نے؟ ادعو، تم پکارو، دعا کرو، ادعو ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے دعا مانگو، اپنے رب کے سامنے حاجت رکھو، اپنے رب کے سامنے اپنا دکھڑا سناؤ، تضرعا وخفیا، چپکے بھی اگر پکارنا ہے تو اس کو پکارا جائے، گڑ گڑانا ہے اگر کسی کے سامنے، عاجزی کرنا ہے، انکساری کرنا ہے، اپنے آپ کو خم کر دینا ہے، تو وہ صرف اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو خم کرو، اس کو پکارو، انہو لا يحب المعتدین، اور رب حد سے گزر جانے والوں کو
پسند نہیں کرتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر تم رب کو نہ پکار کر, اپنا دکھڑا رب کے سامنے نہ سنا کر, اپنی حاجتیں رب کے سامنے نہ رکھ کر غیر اللہ کے سامنے تم اپنی حاجتیں رکھو گے, غیر اللہ کی نظر و نیاز دلاؤ گے, تو رب فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, تم زمین کے اندر اصلاح ہو جانے کے بعد فساد برپا کر رہے ہو. زمین کے اندر شرک کرنا یہ سب سے بڑا فساد ہے مسلمانوں. آج ہم نے فساد کو کیا سمجھا ہے کہ فساد کیا ہے؟ حقیقت میں قتل و غارت گری کرنا فساد ہے, چوری کرنا فساد ہے, ڈکیتی کرنا فساد ہے, لوگوں کا ناحق جو ہے مال کھانا فساد ہے. لیکن ان تمام فسادوں میں سب سے بڑا فساد کون سا ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا؟ وہ فساد یہی ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو, اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرو. رب فرماتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. پھر رب نے دعوت دی فساد برپا نہ کرو بلکہ اس رب کو ہی پکارو, خوف کے ساتھ بھی اس کو پکارو, لالچ کے ساتھ بھی اس کو پکارو. اس واقعے میں کس کو پکارنے کا حکم دیا جا رہا ہے لالچ کے ساتھ؟ کہ اگر مال چاہیے, محل چاہیے, جائیداد چاہیے, سونا چاہیے تو جعفر صادق کے نام کی نظر کرو, تمہیں یہ سب چیزیں مل جائیں گے. یہاں رب کہہ رہا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, کہ صرف اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ بھی اور طمع اور لالچ کے ساتھ بھی. رب کے علاوہ تمہارا دکھڑا سننے والا ہرگز ہرگز کوئی نہیں ہے. رب کے علاوہ تمہاری حاجت روائی کرنے والا, مشکل کشائی کرنے والا, تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہرگز ہرگز کوئی نہیں ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اور بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے بالکل قریب ہے. تو یاد رکھا جائے اللہ ہی حاجت روائی کرنے والا ہے, دعاؤں کو سننے والا ہے. ہم اگر حاجت رکھیں, نظر مانیں, دعا کریں تو صرف اکیلے اللہ رب العالمین سے کریں. اور یہی انبیاء اکرام کا طرز عمل رہا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام ہے, ایک طویل بیماری ہے, ایک طویل آزمائش ہے, یہاں تک کہ جسم سے کوڑ بہنے لگا ہے. اس طویل آزمائش کے بعد, اس طویل فقر و فاقہ کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ رب ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 83 کے اندر وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو, ان کے دکھڑے کو اللہ رب العالمین یہاں ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب نے اس حالت کے اندر اپنے رب کو پکارا, اپنے رب سے دعا کی اور کہا أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ, اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے, مجھے بیماری پہنچی ہے, وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے, رحیم ہے. تو جب پریشانی کے عالم میں, مصیبت کے عالم میں, فقر و فاقے کے اندر, بیماری کے اندر کے جسم میں کوڑ چھو گئے ہیں, اللہ کے اس بندے حضرت ایوب علیہ السلام نے اکیلے اللہ کو پکارا. تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا آگے؟ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَ لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنَ الضُّرِّ, اور ہم نے ایوب کی دعا کو سن لیا, قبول کر لیا اور اس سے تکلیف کو دور کر دیا. اللہ اکبر. ایک وہ واقعہ تھا جو لکڑہارے کا نقل کیا جاتا ہے, جو شرکی کی دعوت دے رہا ہے, جو غیر اللہ کو پکارنے کی دعوت دے رہے ہیں, جو مصیبت میں, پریشانی میں, بے روزگاری میں غیر اللہ کی نظر نیاز کی دعوت دے رہا ہے. اور ایک یہ واقعہ ہے جو رب کے قرآن نے بیان کیا, اور اللہ رب العالمین نے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے رب کو پکارا, اپنا دکھڑا رب کے سامنے سنایا, تو رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور دعا
دعا کو یہاں تک قبول کیا کہ انہیں شفا بھی دی، کوڑ کی جو بیماری انہیں ہو گئی تھی اس سے شفا یاب بھی کیا، اور مزید اللہ رب العالمین نے سونا چاندی ان کے اوپر نچھاور کر دیا۔ کہتے ہیں نا کہ وہ خزانہ نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ اصل خزانہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وہی خزانوں کا مالک ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ غنی ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ خزانوں کا مالک ہے، اللہ کے اختیار میں ہے تمام بھلائیاں، تمام قدرتیں، تمام طاقتیں صرف اکیلے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یاد رکھیں